پر اجتماع کرے، ہمیشہ جماعت پر اللہ کی مدد و نصرت رہے گی، اور جو جماعت سے کٹے گا دوزخ میں جائے گا۔ جو جماعت سے کٹے گا کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ جماعت اہل سنت و جماعت سے جو کٹے گا وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سرکار فرما رہا ہے، حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، من شذ سز فی النار، جو جماعت سے کٹے گا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں اکٹھا کرے گا امت محمدیہ کو دلالت پر، کہ ساری کی ساری امت محمدیہ اجماع کر لے کسی گمراہی پر۔ تو امت محمدیہ 1200 سال سے آج تک اسی بات پر متفق ہے کہ چاروں مذاہب حق ہیں، چاروں امام حق ہیں، چاروں مسلک حق ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے حق پر رہو گے۔ چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، ایک دو دن نہیں، 1200 سال ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، نہیں بھیا ہم بھی ہیں، ہم کو بھی مانو۔ بہرحال تو ایسا شخص جو جماعت سے کٹے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اور قیامت تک اللہ کی مدد اس جماعت کے شامل حال رہے گی، جیسا کہ خود سرکار نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ ترجمانی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کے مخالفین انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ اب اگر کوئی دماغدار کہے کہ بھیا دیکھو سنی لوگ جو ہیں وہ غیر جماعت والوں کو کافر کہتے ہیں اور غیر جماعت والے سنی کو کافر کہتے ہیں، تو دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں رہ گیا۔ بھائی تم ان کو کافر کہتے ہو، وہ تم کو کافر کہتے، اب دنیا میں کون مسلمان بچا؟ تو ہم نہ ان میں نہ ان میں۔ ایک تیسرا آدمی بولا نہ ہم ان میں نہ ان میں، اب ایک تیسرا گروپ بنا جو نہ ان میں نہ ان میں۔ یہ دماغی گھوڑا، عقلی گھوڑا جو چل رہا ہے نا، یہ سب نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اہل سنت والجماعت میں سے کسی عالم نے کسی پہ فتویٰ لگایا تو سمجھ لو کہ یہ حق پر ہے، اور جو کٹا وہ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ یہ حق پر ہے، یہ حق پر رہے گا، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کے مخالف انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آئے۔ ابو داؤد و ترمذی شریف۔ ایک آخری نصیحت پورے دل کی گہرائی سے آپ کی سلامتی و حفاظت دین کی خاطر عرض کرتا ہوں کہ دین پڑھیں اور سمجھیں۔ اس کا طریقہ سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ سرکار علم والی، ایک بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھیں۔ دین کی خدمت کرنا ہے نا، کرو۔ کس طریقے سے کرو؟ ایسے کرو کہ سرکار علم والی، سرکار علم والی نا، سرکار کو علم تھا نا قرآن حدیث کا، تو ان کو بھی کسی سے سیکھنے کی ضرورت پڑی کہ بخاری شریف پڑھیں گے سرکار کی۔ تو سرکار علم والے، ان سے صحابہ نے سیکھا۔ کیا سمجھے کہ جو علم والا ہو اس سے، جو علم والا نہ ہو اس سے نہیں سیکھنا چاہیے، سمجھے نا۔ سرکار علم والے، ان سے صحابہ نے سیکھا۔ تو سنت سرکار کی کیا ہوئی کہ علم والا سکھائے غیر علم والے کو۔ حدیث سے ثابت ہوا نا بھائی، بالکل ایسی حدیث متواتر جس سے یقین ثابت ہوگا۔ حدیث کی کوالٹی 4 قسم، جس سے 4 قسم کے مسئلے نکلتے ہیں نا کہ کس قسم سے کون سی چیز ثابت ہوگی، تو یہ متواتر حدیث کہلائی نا کہ سرکار علم والے تھے، ان سے صحابہ نے سیکھا۔ تو صحابہ اور سرکار کا طریقہ کیا ہوا کہ علم والا جو ہے وہ جاہل کو سکھائے، غیر علم والے کو سکھائے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس کو علم نہیں ہے وہ بھی سکھائے، تو سرکار کے طریقے سے ہٹ کے ہوا نا۔ سنت نبوی کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر صحابہ میں جو زیادہ علم والے تھے، ان سے کم علم والے صحابہ نے سیکھا۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، ان میں مجتہدین کتنے تھے ذرا نام بتا دیں تو ہم جان لیں کہ ہاں کتنے علم والے ہوں۔ صحابہ میں سے کتنے مجتہدین ہوئے تھے ذرا نام لکھ کے لے آنا تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہاں بہت علم والے ہو، بڑی علم ہے، بڑا علم ہے تمہیں، بڑے ماہر ہو آپ۔
بہرحال ان میں سے کم علم والے صحابہ نے سیکھا، زیادہ علم والے صحابہ سے کم علم والے صحابہ نے سیکھا اور سمجھا، پھر تابعین و تبع تابعین اپنے اپنے زمانہ کے اہل علم سے سیکھتے سکھاتے رہے، اور اہل حق میں یہی طریقہ دارالعلوموں اور تدریسی محفلوں کے ذریعہ مسلسل جاری ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہی مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے، جو شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی کٹاپ بیچ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو کٹاپ کرے گا، جو جدا ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا چلا جائے گا، جہاں کی ٹکٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیسہ بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا خلاف جو کرے گا تو اس کے لیے حدیث گزر چکی ہے کہ جو جماعت کے طریقے سے کٹے گا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ کوئی ایسی کام نہیں آئے گا وہاں، ہر قسم کے ایسی فیل ہے وہاں پر۔ ہماری اس نصیحت کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے علم والے ہیں، ان سے خود سرکار فرماتے ہیں، سرکار حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ قال لی، مجھ سے کہا سرکار نے، کیا فرمایا سرکار نے ان سے؟ تعلموا العلم وعلموه الناس، علم پہلے حاصل کرنا پھر لوگوں کو سکھانا۔ کیوں خلاف کر رہے ہو حدیثوں کے جناب؟ مان لو کسی مولانا کو اپنا حضرت، کیوں چڑ ہے تمہیں حضرت کو حضرت ماننے سے؟ سرکار نے پہنچایا نا ہم تک، سرکار نے پہنچایا نا کسی اہل علم تک، اسی کو تو مولانا کہتے ہیں، اسی کو تو حضرت کہتے ہیں، کہ پہنچا رہے ہیں سرکار نا، اپنے جلیل القدر صحابی کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی پہلے علم دین اہل علم سے حاصل کرو، پھر اس سے لوگوں کو سکھاؤ۔ اور آج ان علوم دینیہ میں سے آپ کتنے علم کے جاننے والے ہیں، اس کا محاسبہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عوام الناس کا کام اہل علم سے مسئلہ اخذ کر کے عمل کرنے کا ہے، ان سے کسی مسئلے کی تحقیق نہ کروائی جائے۔ عوام الناس کا کام جو ہے صرف اہل علم سے مسئلہ سن کر کے عمل کرنے کا کام ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی تحقیق کرنے اور سمجھنے کی۔ جو کچھ کرنا تھا وہ اہل علم کر چکے، چھان پھٹک کر چکے، وہ تمہیں پکی پکائی مل رہی ہے، کھاتے جاؤ۔ اور فی زمانہ جو اہل علم ہیں وہ بھی مجتہد مطلق نہیں، ہم لوگ تو خود ایرے گہرے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے آقا ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت جیسے جو ہیں، وہ تو مجتہد مطلق نہیں ہیں، ان کو تو اختیار نہیں ہے قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنے کا۔ ہاں جناب کہتے ہیں کہ ہم کو پاور ہے، تو اعلیٰ حضرت کو تو مسئلہ نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو پاور نہیں ہے، پھر ایرے گہرے کے کیا مجال؟ پھر سب کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے دیا جائے، ہر کسی کو جس کا جو دائرہ اس پہ کام کرنے دیا جائے، عالم کو اپنے جیسا اور غیر عالم کو عالم پر فوقیت نہ دی جائے۔ تقلید سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا، تو پھر جب تقلید کرنی ہی ہے تو امام اعظم کی جائے، جنہیں دنیا اسلام نے امام اعظم مانا اور جس کی تائید حدیث میں گزری۔ درود شریف پڑھیے۔ ایک بار میں سے درود شریف پڑھیے۔ لہٰذا اب ہم بلا تاخیر اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ چونکہ آج کے زمانے میں مذکورہ باتوں کا جاننا بہت ضروری تھا، اس لیے آپ کے گوشے گزار کر دی گئیں۔ اللہ قبولیت حق کی توفیق بخشے، آمین۔ ضروری تھا نا ان سب باتوں میں گفتگو کرنا۔ برادران اسلام، آج دنیا اسلام میں اکثریت حنفی مسلک کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی ہے۔ میرا جملہ سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اکثریت حنفی مسلک کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی ہے۔ قرآن و حدیث پر ہی عمل کر رہے ہیں جناب، کسی اور چیز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حنفی اگر مان لیجئے کہتا کہ ہم حنفی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پنڈت ہے یا پنڈت کا ماننے والا ہے، سادھو ہے، براجمان ہو گیا کہیں، نہیں، بلکہ وہ قرآن و حدیث پر ہی عمل کر رہا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔ اور الحمدللہ جبل پور میں تو تقریباً سارے کے سارے ہی حنفی ہیں۔ اب اگر ہم اپنے شہر جبل پور کی بات کریں
تو یہاں تو تقریباً سارے کے سارے ہی حنفی ہیں، ہے نا؟ ہم بھی اہل سنت والجماعت سے حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو آپ کے مسلک کے حق، آپ کا مسلک کیا ہے؟ حنفی ہونا، تو ہم آپ کے مسلک کے حق حنفی مسلک کی روشنی میں نماز ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور بتائے جانے والے طریقے کے جو خلاف کرے وہ حنفی نہیں۔ اب جو طریقہ ہم بتائیں گے آپ کو، اس کے خلاف جو نماز روزہ کرے، نماز پڑھے، ابھی نماز کا بیان کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ حنفی نہیں، دعویٰ بھلے جایا کرتا رہے۔ اب ہم بھی حنفی، تم بھی حنفی، تو حنفی کے مطابق نماز پڑھو، ہے نا؟ کہنے سے کام چلے گا نہیں، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ حنفی ہو تو حنفیوں کے مطابق عمل کرو نا، حنفی مسلک کے مطابق عمل کرو، حنفی مذہب کا پرچار کرو۔ اولا نماز کا حکم اور اس کی فضیلت سماعت فرمائیں، اس کے بعد اس کے ادا کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ ایک دم سے بالکل پہنچ جاؤ گے نماز پڑھنے، پہلے بھیا غسل کر لو، وضو بنا لو، پھر نماز پڑھو۔ حکم باری تعالیٰ ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ ترجمانی: اللہ پاک کی تسبیح کرو، نماز ادا کرو جس وقت تمہیں شام ہو، یعنی نماز مغرب۔ اللہ تعالیٰ حکم کیا فرماتا ہے کہ جب شام ہو، شام کب ہوتی ہے؟ جب سورج ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مغرب کی نماز کا حکم ملا، لفظ مغرب نہیں ہے لیکن نماز مغرب کا حکم ہے قرآن میں۔ آج ہم تم کو دکھاتے ہیں 5 ٹائم کی نماز قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز ادا کرو جس وقت تمہیں شام ہو، یعنی نماز مغرب، اور نماز عشاء پڑھو، اور جس وقت صبح ہو یعنی فجر، اور اس کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر کو یعنی نماز عصر، اور جب تمہیں دن ڈھلے یعنی نماز ظہر۔ فجر مغرب، دیکھو فجر کہاں سے ثابت؟ اللہ فرماتا ہے تسبیح کرو، نماز ادا کرو جس وقت تمہیں شام ہو، یہ مغرب کا ثبوت ہوا۔ اور عشاء کا ہوا، مغرب عشاء شام ہوں گی نا۔ اور جس وقت صبح ہو، صبح کب ہوتی ہے؟ فجر کے وقت، فجر کا حکم ملا۔ اور اس کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، مطلب تم کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ واحد و قہار کی عظمت، اللہ کی عظمت 5 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو تمہارا محتاج نہیں ہے۔ بیچ میں جملہ معترضہ فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ اسی کی حمد ہے آسمانوں و زمین میں، تم کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کے نماز پڑھنے سے اللہ کے پاور بڑھ نہیں جائیں گے، اللہ کی خدائی بڑھ نہیں جائے گی، یا نہ پڑھنے سے گھٹ نہیں جائیں گے۔ اللہ کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، الآن کما کان، جیسا کل تھا ویسی آج ہے۔ کسی کی بندگی کرنے سے اللہ کے پاور، اللہ کی طاقت بڑھتی نہیں ہے، اور کسی کے گناہ کرنے سے اللہ کی طاقت گھٹتی نہیں ہے۔ اس کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، تم کو چاہیے کہ تم کرو بھلائی اسی میں تمہارے لیے۔ تو اللہ کی حمد کرو، اللہ کی نماز پڑھو، تسبیح کرو، نماز ادا کرو جس وقت تمہیں شام ہو یعنی نماز مغرب، اور نماز عشاء پڑھو، اور جس وقت صبح ہو یعنی نماز فجر، اور اس کی حمد ہے آسمان و زمین میں، اور پچھلے پہر کو، پچھلے پہر یعنی عصر، نماز عصر ہوئی، فجر، مغرب، عشاء اور عصر، اور جب تمہیں دن ڈھلے یعنی ظہر۔ پارہ 21 رکوع 5۔ لہذا قرآن پاک کی روشنی میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اب اگر کسی کو 2 یا 3 نظر آئے، ہے نا، ارے کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوئے ہیں بھیا، تو کسی کو 2 یا 3 نظر آئے تو یہ اس کم علم کی کم علمی ہے، نہ کہ اہل علم و قرآن کا حکم۔ اہل علم کو تو دکھ رہی ہے 5 ٹائم کی، اور قرآن کا حکم بھی نظر آ رہا ہے 5 ٹائم کا۔ اب تو کم علم ہے، تیرے کو اگر کم نظر آئے تو اس میں دوسرے کا کیا نقصان؟ تو تو جو سمجھ رہا ہے وہ اپنے پاس رکھ، دوسرے کو نہ سمجھا۔ دوسرے جو سمجھے سمجھائے ہیں اور اہل سنت والجماعت جو جماعت کے گروہ میں چلے آ رہے ہیں ان میں رہنے دے، ان کو من شجع سزا فی النار میں مت لے جا۔ کوئی جماعت سے کٹا کر کے اس کو جہنم، تو کٹ رہا ہے جماعت سے، 5 ٹائم کی نماز تھی، نیا سوسا چھوڑا 2 3، تو جا رہا، تو جا، دوسرے کو مت لے جا، ٹھیک ہے؟
تو ایسے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہمارا. میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، لیکن اگر چھیڑا گیا تو چھوڑوں گا بھی نہیں، اور بیچ چوراہے پر ننگا کر کے رکھ دوں گا دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، گھمنڈ نہیں ہے. ایک بار جھوم کر اپنے آقا پر اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں. 5 ٹائم کی نماز دنیا ہمیشہ پڑھتی چلی آ رہی، نیا نیا سوسا، نیا نیا فتنہ، اور یہ دائیں ہاتھ کی طرف زیادہ فتنے پھیلتے ہیں. اب ایسے بھی سرکار فرماتے ہیں کہ سیدھے کو مقدم رکھو، تو فتنوں میں مقدم ہو رہے ہو. دیکھیے ہم سب کے آقا و مولا ماوا و ملجا ارشاد فرماتے ہیں، ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا ویصلی الخمس ویصوم رمضان غفر له افلا ابشر بہم. قلت افلا ابشر بہم یا رسول اللہ، افلا ابشرہم یا رسول اللہ، قال دعہم یعملوا. مسند احمد. ترجمانی سنیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار فرماتے تھے، فرمایا نہیں سرکار نے، فرماتے تھے، ایک بار نہیں کئی بار سنا. سرکار کیا فرماتے تھے؟ جو شخص اللہ سے ملاقات کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، اسے بخش دیا جائے گا. اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ نہ شرک کرے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو اللہ اس کو بخش دے گا. میں نے کہا کیا میں اس کی بشارت ان کو نہ دے دوں؟ فرمایا چھوڑ دے ان کو کہ وہ عمل کریں. اب تو بشارت دے گا تو باقی اور چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے، صرف نماز روزہ کریں گے. ارے چھوڑ ان کو سب چیزوں پہ عمل کرنے دے. تو اس حدیث سے وہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خالی کفر و شرک سے بچنے سے کام نہیں چلے گا، نماز روزہ بھی کرنا پڑے گا نا. سرکار نے فرمایا نا کہ چھوڑ دے ان کو عمل کرنے دے. اس حدیث پاک سے 5 وقت کی نماز، اب فرمائے نا یصلی الخمس، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو. تو سرکار پڑھے 5 وقت کی، تم کو نظر آئے 2 وقت کی یا 3 وقت کی. اور نماز اور ہماری گزشتہ بات بھی ثابت کہ صرف کفر شرک سے بچنے سے کام نہیں چلے گا، نماز روزہ بھی کرنا پڑے گا اور گناہوں سے بچنا بھی. اور نماز کی برکات سے چھوٹے گناہ تو بخش دیے جاتے ہیں مگر بڑے گناہ نہیں بخشے جاتے. ابھی جیسا کہ سن لیے ڈائریکٹ کہ حدیث میں فرما دیا سرکار نے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو عام فہم آدمی، اب تم تو یہی سمجھو کہ یہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے کیونکہ تم نے ایک حدیث پڑھی اور ہم نے ساری حدیث پڑھی. تمہارا جرم یہ ہے کہ تم ایک پڑھتے ہو، ہماری فضیلت یہ ہے کہ ہم ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، پھر چھان پھٹک کرنے کے بعد عمل کرتے ہیں، ہے نا. اللہ بضرورت او بفضلہ تعالی. اب کسی کے سارے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ بالتوبۃ او بفضلہ تعالی. دیکھیے حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ اول لمن یشاء میں شامل ہوگا نا. کہاں نظر ہے کہاں دنیا ہے بھیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، مسلم شریف کی حدیث ہے. ترجمہ سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جو ان کے درمیان میں کیے ہوں. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ دوسری بعد والی نماز جو ہے اس بیچ کے گناہ کو مٹا دیتی ہے کہ جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا ہو. سرکار نے صاف اجتناب کر دیا کہ جب تک کہ اجتناب کرے کبیرہ گناہوں سے، نہیں حرام کاری کیے جائے، حرام کھائے جائے اور سوچے سب بخش دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. چھوٹے موٹے گناہ، کوئی لغزش ہو گئی جو مکروہ، اب اس کو کیسے معلوم کہ چھوٹے وہ کو تو جانتا ہی نہیں، وہ خود ہی چھوٹا ہے، بڑوں سے مقابلہ کر رہا ہے.
مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح ہے نا، بڑے عجیب بات، ہم نے 2 حدیثیں دی، ایک حدیث میں صاف صاف سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، اب یہی حدیث پڑھ کے سب میں بہنا بانٹے بولے بھیا نماز پڑھو سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسری حدیث کبھی پڑھی ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، دوسری حدیث جانتا ہی نہیں، اپنے مذہب کا لگے گا پرچار کرنے اور کر ہی رہے ہیں لوگ قرآن سے الٹا سیدھا مطلب سمجھ کے کہ بھیا کفر شرک نہ ہو باقی سب وہ چلے گا، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور اور ہے، کفر و شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب بخش دیں گے، ہاں بھیا سب بخش دیں گے، کس کے ذرا بتا بھی تو اب اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ 5 ٹائم کی نماز کے بیچ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن پھر قید لگا دی دوسری حدیث میں کیا ملا کہ گناہ بڑے نہ ہوں، اگر بڑے گناہ ہوں گے تو وہ بخشے نہیں جائیں گے، اگر وہ توبہ کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخشے جائیں گے، ورنہ نہیں تو جہنم میں ڈالا جائے گا، پٹائی کٹائی ہوگی، اس کے بعد کیا جہنم میں سنی لوگ نہیں جائیں گے؟ اہل سنت والجماعت کے بھی سنی جائیں گے، انہی کو تو نکالنے کے لیے غوث و خواجہ جائیں گے، انہی کی تو شفاعت کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی کی شفاعت کس کو ملے گی؟ سرکار خود فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، شفیع المذنبین ہمارے آقا بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ اب وہاں پہ بھی عجیب ماجرا ہے، تم سوچو کہ ہاں بھیا اولی چانس میں کہ تم کو شفاعت مل جائے گی، تم کو کیسے معلوم کہ ہاں تم کو سرکار شفیع المذنبین ہیں، لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ تمہیں نصیب ہوگی؟ تمہیں سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی تمہیں کیسے معلوم؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب کرنا سرکار کی، بار بار دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سرکار کا شفیع سرکار کی شفاعت ہمیں نصیب ہو حشر کے میدان میں۔ اور وہاں پہ بھی عجیب ماجرا ہے، جب دیکھیں گے کہ ہاں پل صراط میں ہے تو اللہ تعالیٰ میزان میں نپٹا دے گا، پل صراط میں جب سرکار ہیں تو میزان والے نپٹ رہے ہیں، جب سرکار میزان میں ہیں تو پل صراط والے نپٹ رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں ابھی دلی بہت دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، کیا اس کے بدن میں میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے میل باقی نہ رہے گی۔ سرکار نے فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری شریف۔ اب اگر کوئی 5 ٹائم غسل کر رہا ہے بتاؤ تو صحیح اس کے بعد کسی میک اپ کی ضرورت ہے؟ 5 ٹائم نہانے کے بعد بھی میک اپ کی ضرورت پڑے گی کیا؟ تو سرکار نے مثال دے کر فرما دی کہ 5 ٹائم جب کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی بھی میل کچیل نہیں رہتی، تو جو شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر دھوکہ مت کھانا کہ بھیا گناہ کرتے چلو، میل کچیل مٹاتے چلو، نمازیں بھی پڑھتے چلو، گناہ بھی کرتے چلو، ایسا بھی نہیں دھوکہ کھانا، کیونکہ صاف سرکار نے کیا فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں کہ اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچے گا، اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بخاری شریف کی صرف حدیث کو پڑھے اور رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرنے لگے کہ دیکھو صاحب بخاری شریف میں تو اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی اوپر جو مسلم کی حدیث گزری اس سے ثابت کہ کبیرہ گناہ نہیں بخشے جاتے، لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے، بہت ہوش میں رہا جائے، آدھی ادھوری پڑھ کر کے امت کو گمراہ نہ کیا جائے، جس کا جو حق ہے، جس کو جو کام کرنے کا ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ انزل الناس منازلہم، سرکار کی حدیث ہے، سرکار خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے منصب کے مطابق برتاؤ کرو۔ جس کی طرف میں نے بار بار اشارہ کر دیا ہوں کہ کم علموں کے سمجھائے سے دین نہ سمجھو۔ کتنی پیاری بات ہمارے بڑوں نے کہی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔
کتنی پیاری بات کہی. اوپر وہ جملہ دیکھو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, کتنا شارٹ کٹ ہے لیکن کتنا زیادہ مفہوم اس میں گھسا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ جملہ بہت بڑی بات ہمارے بزرگوں نے ایک چھوٹے سے جملے میں سمو دیا, جس سے لوگ آج غافل ہیں, جس کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. اسے اپنے ذہنوں میں ہمیشہ بٹھائے رکھیں, تعویذ کر لیں اس کو. بہرحال ہر مومن و مسلمان پر 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت شدہ حقیقت ہے. اب اگر کوئی اس کی ادائیگی نہ کرے تو اس کا وبال سماعت فرمائے. ابھی تو نماز پڑھنے کی فضیلت سنیں, ٹھیک ہے نا, کہ نماز پڑھنا چاہیے, 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا تو اس کی برکات میں سے یہ ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے. اب اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کا بھی حکم قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. اسے بھی سنیں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, یعنی ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا, ان قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا. پارہ 16 رکوع 7. اب کہاں گئے وہ لوگ کہ کفر شرک نہ ہو, باقی سب بخش دے گا. اللہ کیا فرما رہا, ہم جہنم میں ڈال دیں گے, سخت عذاب میں ڈال دیں گے, شدید عذاب میں ڈال دیں گے, طویل عذاب میں ڈال دیں گے, بہت دنوں تک عذاب میں رکھیں گے. یہ اور بات ہے کہ پھر کٹنے پٹنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا. دیکھو ظاہر سی بات ہے کہ جنت جو ہے متقیوں کے لیے. جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے. اب متقی نہیں تھا تو بنا دیا جائے گا. محل کچیل لے کے گیا ہے, گناہوں کا محل کچیل لے کے گیا ہے, تو بھئی کپڑا کیسے صاف ہوتا ہے؟ دھلنے کے بعد نا. گناہ کیسے پاک ہوں گے؟ پٹنے کے بعد. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی 70 گنا زیادہ ہے. دھیان رکھنا ان سب باتوں کا. حدیث پاک میں کہ ایک صاحب نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا. سرکار سے پوچھا جا رہا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کام کیا ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو سرکار فرما رہے ہیں نماز کو ان کے وقتوں میں ادا کرنا. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. سرکار فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. نماز دین کا ستون ہے, کھمبا ہے, پلر ہے, پلر گرا چھت گر جائے گی. تو جب نماز نہیں پڑھی تو دین گر گیا اس کا. اسے امام بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. امام احمد و دارمی اور بہقی نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جس نے نماز پر محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے, نہ برہان, نہ نجات, اور قیامت کے دن قارون و فرعون و حامان اور ابی بن خلف منافق کے ساتھ ہوگا. اللہ کی پناہ, اللہ ہم کو آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اور آپ نماز 5 وقتوں کے ان کے وقتوں میں ادا کریں. آج مسلمان ان سب چیزوں سے بہت غافل ہے, بہت غافل ہے. اے مسلمان ہوش میں آ. اور ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. بہرحال بہت سی ایسی حدیثیں آئی ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ قصداً نماز کا ترک کفر ہے. اور بعض صحابہ کرام مثلاً حضرت امیر المومنین فاروق اعظم اور عبداللہ ابن عوف اور عبداللہ ابن مسعود و عبداللہ ابن عباس و جابر بن عبداللہ و معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ و ابو داود و ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی مذہب تھا کہ اگر ایک بار بھی نماز چھوڑے گا تو کافر ہو جائے گا. اتنے زیادہ صحابہ لوگوں کا مسلک کیا تھا کہ ایسا شخص جو ایک بار بھی نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر کے وہ کافر ہو جائے گا. کافر ہونے کا مطلب سمجھتے ہو نا, سمجھا دیتے. ابھی تک جتنی نیکیاں کی تھی سب ختم, اس کے نامہ اعمال سے ساری نیکیاں ختم. بیوی رکھتا ہے تو نکاح سے خارج. اگر توبہ نہیں کرے گا اور پھر سے صاحب ایمان نہیں ہوگا تو ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. اور اتنا بڑا وبال ہے نماز چھوڑنے کا.
ایک وقت کی بھی نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اتنے زیادہ صحابہ کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا۔ اور بعض ائمہ مثلا امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی و عبداللہ بن مبارک اور امام نخعی کا بھی یہی مذہب تھا۔ اگرچہ ہم حنفیوں کے امام اعظم اور و دیگر ائمہ نیز بہت سے صحابہ کرام اس کی تکفیر نہیں کرتے، پھر بھی یہ کیا کم تھوڑا ہے اور تھوڑی بات ہے کہ ان جلیل القدر حضرات کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے۔ آج ہمارے امام اعظم کی تحقیق ہے کہ چلیے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا بہت چھوٹی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اتنے بڑے بڑے اماموں کے نزدیک تو کافر ہے نا۔ خیال ہے کہ مذکورہ حکم قصداً نماز چھوڑنے سے متعلق ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا تو یہ اس کے بارے میں حکم ہے، لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو سب کے نزدیک کافر مرتد دین اسلام سے خارج ہے۔ نماز کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ سب کے نزدیک کافر مرتد ہے، اور اگر چھوڑتا ہے تو بعض صحابہ اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے حنفی مسلک میں امام اعظم جو ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ایسا شخص کافر نہیں ہے، اور جو قصداً ایک وقت کی بھی نماز چھوڑے وہ فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں، کافر نہیں ہے وہ۔ یہ ہمارے امام کی تحقیق ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو تو اسلامی حکومت میں اسے قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے، بلکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے، قتل کر دیا جائے ایسا شخص۔ حدیث پاک میں ہے سرکار نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ اسے امام ابو داؤد نے ترمذی اور امام ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا۔ 7 سال کا جب ہو جائے بچہ تو اس کو تعلیم دو کہ وہ نماز پڑھے، تعلیم دینا شروع کر دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ۔ مارنے کا مطلب پیٹنا کوٹنا نہیں ہے، بہت زیادہ تنبیہ والی مار۔ سمجھ میں آئی نماز کی اہمیت کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ بھیا وہ قرآن حدیث سے کیسے مسئلہ نکالے گا 10 سال کا بچہ؟ بخاری کیسے پڑھے گا، مسلم کیسے پڑھے گا جب کسی کی تقلید کرنی ہی نہیں ہے؟ تو وہ اپنے نماز کیسے پڑھے گا، کیسے سیکھے گا؟ ہاں اتنی سی بات اگر سمجھ لیتے ہمارے نادان دوست تو ان کو ہوش ٹھکانے آ جاتا کہ تقلید تو کرنی ہی پڑے گی، اور پھر جب کرنی ہی ہے تو امام اعظم کی کیوں نہ کی جائے میرے دوستو۔ حدیث سے صاف صاف سمجھ میں آیا کہ اپنے ماتحتوں کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، وہ بھروسہ کرے گا نا تمہارے سکھانے پر۔ اور جب بھروسہ کرنا ہی ہے تو جو چینل چلا آ رہا اسی پر کیوں نہ چلیں، جو شروع سے طریقہ آ رہا اسی پہ کیوں نہ رہیں آئیں؟ کیوں اختلاف کرتے ہو بعد میں چلاتے ہو؟ کیوں اختلاف کرتے ہو پھر بعد میں چلاتے ہو کہ تفرقہ ڈال دیا، جدا کر دیا، جماعت بنا دیے، فلانا ٹھکانا، ہم کو منع کرتے ہو، سلام کرنے سے جدا کرتے ہو؟ فتنہ تم ڈالو، اختلاف تم پیدا کرو، اور اس کے بعد جو ہے امت جو صحیح حق پر ہے اس سے مطالبہ کرو کہ ہم تفرقہ ڈالتے ہیں، ہم فتنہ ڈالتے ہیں، ہم الگ کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کو جدا کرتے ہیں۔ غلط بات۔ لہٰذا نماز ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر فرض عین ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کو ان کے وقتوں میں اس سے خود ادا کرنی پڑے گی، اگر نہیں پڑھے گا تو سخت گنہگار اور بعض ائمہ و صحابہ کے نزدیک کافر۔ تو مسلمان اپنے اعمال کو سدھار، صرف کھانے کمانے کو اپنا مقصد حیات مت بنا، احکام شرع کی طرف دھیان دے، آخرت کو یاد کر، اپنی قبر کو یاد کر، سرکار سے ملاقات کو یاد کر جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اپنے پالنہار کے احکام کو دھیان کر اور غفلت سے بیدار ہو جا۔ چل اٹھ، اب بہت سو لیے، خواب غفلت سے بیدار ہو، عہد کر اور سچا پکا عہد کر کہ اب ہم کسی وقت کی بھی کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رزاق ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے جو صبح نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو بغیر نماز پڑھے صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ اسے ابن ماجہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، جس نے نماز چھوڑی گویا اس کے مال اور اہل جاتے رہے، جس سے سمجھ میں آیا کہ اہل و مال
اہل و عیال اور مال کی حفاظت نماز کی ادائیگی میں ہے۔ مالدار کیسے بنو گے؟ نماز پڑھو گے، نماز پڑھو گے مالدار ہو جاؤ گے۔ مال کی حفاظت کہاں سے ہے؟ نماز سے ہے۔ لوگوں نے چھوڑ دیا نمازوں کو، پڑ گئے پیچھے مالوں کے، مال بھی گیا نماز بھی گئی۔ جب کہ نماز پڑھتے تو نماز سے اللہ کی خوشنودی بھی ملتی اور مال بھی ملتا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، سید الانبیاء فرما رہے ہیں، ہمارے آپ کے اور تمہارے سب کے نبی فرما رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا؟ بخاری و مسلم کی روایت میں کہ جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و عیال اہل و مال جاتے رہے، جس سے سمجھ میں آیا کہ اہل و عیال اور مال کی حفاظت نماز کی ادائیگی میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے غفلت نہ برتیں۔ دیکھو، نمازی سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کے معاملات اور امور کی تدبیر وہ خود فرماتا ہے۔ اس کی ادائیگی کرتے رہنے سے اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ آسانی سے کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کا دل غنی ہو جاتا ہے اور فراغ دلی اس کے اندر سما جاتی ہے۔ دنیاوی اشیاء کے نام ملنے یا کھونے سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی بدولت اس میں مصائب کو برداشت کرنے کی ہمت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی عیاریوں اور دھوکوں سے بالکل نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نمازی کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کے رعب و دبدبے کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دیتا ہے۔ نماز کی وجہ سے نمازی کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں برکت، مال میں برکت، گویا کہ کسی چیز کی کمی اللہ تعالیٰ رہنے ہی نہیں دیتا۔ یہ نماز کی برکتیں اور رب تعالیٰ کی نعمتیں نمازی کو نماز کے صدقہ و طفیل میں ملتی ہیں۔ لیکن ہماری نیت نماز پڑھنے سے دکھاوا نہ ہو، مالدار بننے کی نیت نہ ہو کہ بھیا سن لیے کہ ہاں بھیا نماز پڑھنے سے مالدار ہو جاتے، تب مالدار ہونے کی نیت سے نماز پڑھنے لگے، بلکہ نیت اللہ کی رضا، خالص اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی اور فرما برداری کے لیے اس کی ادائیگی ہو تو رب راضی اور سب راضی، اور دنیا و آخرت کی نعمت نمازی پر پرہیزگار کے قدموں میں۔ اگر اللہ کے لیے پڑھے گا تو ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں نمازی کے قدموں میں۔ اللہم ارزقنا ھذہ الخلوص۔ لہٰذا حنفی مسلک کے مطابق نماز ادا کرنے کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ ایک بات درود شریف پڑھیے۔ ایک بار پھر سے درود شریف پڑھیے۔